اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولعنت عام۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ ویسے تو باغ فتح پر، شہادت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ پر، کتاب سلیم پر اور دیگر موضوعات پر جو شیعہ سنی اختلافی مسائل ہیں ان پہ ہم سیر حاصل بحث پچھلے 3-4 سالوں میں کر چکے ہیں، لیکن ایک مبنی بر مکذوبات بیان دیا جاتا ہے کہ بالآخر شیعہ حضرت عمر کو کیوں نہیں مانتے۔ اس پر بعض یہ عجیب و غریب قسم کے ان لوگوں کی تعویلات ہوتی ہیں کہ جی وہ تراویح نہیں پڑھتے تو یہ ہیں تو وہ ہیں، تو اللہ ہی جانے۔ اب اسی سارے نظمیے میں ہم پہلے بھی اس بات کی بہت دفعہ وضاحت کر چکے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے مکتب اہل بیت میں صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ شیعہ مکتب میں انہیں خلافت پر قابض مانا جاتا ہے، اور فار آل بیسک ریزنز ہم انہیں نہیں مانتے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم انہیں نہیں مانیں گے، سمپل از دیٹ، جب تک وہ دلائل صحیحہ اور قطعی الصدور عبارات سے آ کر ہمارے اعتقادات کا جواب نہ دے۔ وہ تو خیر الحمدللہ تا قیام قیامت یہ لوگ دے نہیں سکتے، اس لیے تو جا بجا شیعوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے ایک جھوٹ پر مبنی الزام اسی طرح چلتے چلتے لگایا ہمارے اوپر، اور بہت نیکسٹ لیول جھوٹ مارا ہے حضرت نے اپنی ویڈیو کے اندر کہ ایران پر تسلط کی وجہ سے ہم حضرت عمر کو کنڈیم کرتے ہیں۔ واقعاً بہت مذاق خیز قسم کا بیان ہے یہ، اور بغیر کے بغیر ڈائریکٹلی لیے چلتے ہیں آپ کو ان حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ خاص خبروں کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سلطنت کے اعتبار سے جس سلطنت کے چیتڑے اڑ گئے وہ سلطنت ایران تھی۔ حضرت عمر کے ہاتھوں تو ختم ہو گیا نسیہ منسیہ۔ سلطنت روما اس کی صرف ایک ٹانگ ٹوٹی تھی 3 میں سے۔ وہ 3 تین غر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی رومن امپائر۔ ایسٹرن یورپ، ناردرن افریقہ، ویسٹرن ایشیا۔ ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ۔ شام لیا گیا اس سے، باقی تو اس کے پاس رہا، مشرقی یورپ بھی رہا، شمالی افریقہ بھی رہا، وہ رفتہ رفتہ بعد میں جو ہے گیا، لیکن یہ کہ اصل میں جو ہے پہلے مرحلے میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی، لیکن ایران کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ایرانی بے انتہا نسل پرست، ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے، نسلی برتری کا، اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے، شہنشاہیت کی تاریخ جو کہ خسرو سے شروع ہوتی ہے، سائرس سے، پھر ڈیریس جیسا عظیم فاتح۔ بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی، اس کو یہ نہیں سمجھے معمولی شے نہیں ہے ایران، بہت عظیم تاریخ ہے۔ اور کئی 100 برس تک تو سارا معاملہ جو ہے، جسے آپ وہ سی100 کہتے ہیں، تو یہ 2 سپر پاورز نہیں ہیں، ایران اور روم، ایران اور روم، ایران اور روم۔ کبھی ایران غالب آ گیا روم بیٹھ گیا، کبھی روم غالب آ گیا ایران بیٹھ گیا۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں، بادشاہت ختم ہوئی ہے، اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر۔ یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں، لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوض ترین شخص حضرت عمر، اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جبلت کے اندر ہے، ان کے جینز میں ہے۔ چنانچہ کس نے شہید کیا؟ بلا شک و تردد انسان کو سفید داڑھی رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کیا کیجئے کہ ان کے مکتب کی ساری بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ میں سارے اپنے اہل سنت بھائیوں کو نہیں کہہ رہا، میں صرف ان مولویوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ برادران اہل سنت تو ہمیں عزیز ہیں، جو نیو جنریشن آ رہی ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، ان بیچاروں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، عوام کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اہل سنت عوام کا قطعی کوئی عمل دخل نہیں ہے، سارا کا سارا مسئلہ ہے ان مولویوں کا۔
یہ آ کے اس طرح کی مکذوبات بیان کر کے عوام کا بالکل وہ سارا کا سارا تانا بانا بکھیر دیتے ہیں، پھر لوگ آپس میں اختلاف کا شکار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی حکومت کے لحاظ سے اگر یہ بات کی جائے کہ ایران کی حکومت تھی، اس پر حضرت عمر نے کیپچر کیا تھا، یہ ہے وہ ہے، اور اس وجہ سے شیعہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور بھائی حضرت عمر کیا خود یہ جنگ یوم الجسر لڑنے گئے تھے جو فتح قادسیہ کا باعث بنی تھی؟ ایرانیوں کے دیگر معاملات جو بھی ہیں، ہر چیز کو اگر پراپرلی ایگزامن کیا جائے، ایران کوئی ہمارا مرکز نہیں ہے۔ ایران کی سرزمین کی عزت صرف اور صرف ایک وجہ سے ہے کہ وہ میرے مولا امام رضا صلوات اللہ علیہ مجمعین کی جاگیر ہے۔ وہاں پہ حضرت معصومہ قم بنت امام کاظم صلوات اللہ علیہ کا مرکز عالیہ ہے، اور دیگر امام زادگان صلوات اللہ علیہ مجمعین، تو وہاں پر صرف اور صرف ہماری زیارتیں ہیں، ورنہ ایران کی پالیسی سے، ایران کی حکومت سے ہمارا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، الحمدللہ۔ ہمیں اپنے وطن سے زیادہ کسی چیز کے اوپر کنسرن نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ پاکستان سے ہی پیار کرتے ہیں۔ اور یہ مبنی بر جہالت بات ہے کہ خطوں کے مقابلے میں آ کے اگر یہ سارے کے سارے ڈرامے بازی کی جائے تو پھر اور بھائی ایک کیا کہاں خلطے مبس کرتا پھر رہا تھا یہ بندہ، ٹو بی آنسٹ سامعین مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اسے کیا سنتے تھے۔ یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، بارڈرز کے لحاظ سے، کنگڈمز کے لحاظ سے کبھی عقیدے بھی سیٹ ہوئے ہیں؟ اختلافات سیاسی اور ہوتے ہیں، اختلافات مذہبی اور ہوتے ہیں، کیوں انہیں خلطے مبس کر گئے یہ بابا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو آئیں ایام فاطمیہ سیریز کی الحمدللہ اس نشست میں اس جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ کس طرح۔ بہت ہی مزے کی بات ہے کہ اگر ایران کی حکومت کو ڈھانے پر اور ایران پر قبضہ کرنے پر ہم حضرت عمر سے صرف اس وجہ سے نفرت کرتے تو پھر اس سے زیادہ نفرت ہمیں کسی اور شخصیت سے کرنی چاہیے تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حضرت خود ماشاءاللہ کوئی جنگ لڑنے ہی نہیں گئے سرے سے، کیونکہ ان کی بہادری پہلے سے ہی از حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آشکار ہے۔ غزوہ احد میں، غزوہ خیبر میں جو بہادریاں انہوں نے دکھائی ہیں وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس پہ یاسین قادری صاحب پر جب اعتراض ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرار کر گئے تھے ماشاءاللہ جنگوں میں سے، تو ہم نے الحمدللہ بخاری و مسلم سے باقاعدہ یہ مقدمہ پیش کیا تھا۔ خیر، اب ایران کو فتح کرنے والا کون تھا؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا نام لے جاتے ہیں، اور بھائی پہلے اپنی کتابیں پڑھ لو۔ ایک متعصب ترین اور مشہور زمانہ شخصیت اور ان کی مشہور کتاب شبلی نعمانی صاحب کی الفاروق ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 115 جنگ یرموک 5 رجب سن 15 ہجری، وہ لکھتے ہیں حضرت ابو عبیدہ نے جو مقامات فتح کر لیے تھے، وہاں کے عمراء رئیس ان کے عدل و انصاف کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود تخالف مذہب کے خود اپنے ضرب سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ یہ سارا کا سارا جو سسٹم تھا، فتوحات جو ہو رہی تھیں، ان کے پیچھے سامعین گرامی قدر کس کا ہاتھ تھا؟ مختار ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بابا صحابی رسول حضرت ابو عبید ابن مسعود ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور بھائی یہ جو حضرت عمر کی آپ فتوحات گنواتے پھر رہے ہیں، ان کے پیچھے تو مختار کے والد کا ہاتھ ہے۔ وہ سارا کا سارا کام ہی امیر المومنین مولا علی بادشاہ صلوات اللہ علیہ کے شاگرد رشید نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا ہے، اصلی صحابی۔ تو اگر نعوذ باللہ ایران فتح کرنے پہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی تو سب سے پہلے مختار کے بابا سے نہ ہوتی؟ بس کیا خدا کی قسم سامعین، بڑی ویسے افسوس کی بات ہے، اور اس کو ڈاکٹر رئیس المفسرین اسرار احمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھائی جانے کون سا اسرار احمد، تو کیا اب بات کو میں ذرا آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرت نے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے خود ماشاءاللہ اپنی منجی ٹھوکی ہے۔ وہ کیسے؟ آئیں حضرت عمر کا ایک قول ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس قول کو پہلے ہی اس کی ذرا شرح کر دیں تاکہ یہ مولوی صاحب کی قبر میں جو عذاب ہے اس میں اضافہ بھی ہو، اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے نازوی بھائیوں کا بھی ذرا شرح صدر ہو جائے۔ ہاں جی، یہ ڈاکٹر اسرار کی اپنی کتاب شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 51۔ یہاں پہ واضح طور پہ حضرت نے لکھا، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسی حکومتیں آئیں گی جن پر کچھ طبقات کا اتفاق ہوگا، کچھ کا اختلاف ہوگا۔ اتفاق و اختلاف دونوں۔ سامعین، اب یہ کون سی حکومتیں ہیں؟ اختلاف و اتفاق کا رزمیہ کیا تھا؟
حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیں. شیعہ مذہب کے کفر پر لکھی گئی کتاب الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی الہیثمی، اس کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 61 پر 61 پر بیعت ابی بکر کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی. حضرت عمر سے سند صحیح کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے یہ بیعت ایک فتنہ تھی لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین، بات حضرت عمر سے اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے تو حضرت عمر کی بات بھی مانے بھائی. وہ کہہ رہے بیعت ابو بکر فتنہ تھی اور آپ نے خود اپنی کتاب میں حقیقت قاہرہ کو تسلیم کیا. اب تو خیر اس ٹائم حضرت کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے عذاب قبر میں اللہ ان کی اضافہ کرے، آمین ثم آمین. تو اب میرا ان سے کوئی ایسا سچ معاملہ نہیں ہے. ان کا جو ادارہ ہے یہ انجمن خدامان القرآن، یہ ان سے میرا مطالبہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے اس بابا جی کی جو حرکتیں ہیں اس کا کوئی جواب تو دیں ہمیں. اتنی کلیئر کٹ بات اپنی کتاب میں لکھی اور بعد میں ایسا رفو چکر کیا کہ جس طرح کرنے کا حق تھا. سبحان اللہ. آئیں جی سامعین، یہ تو پیدر پہ باتیں ہیں کیونکہ میں آپ لوگ جانتے ہیں میں چاہے کئی دلائل دینا ہوں، میں زیادہ عوام کا ٹائم ضائع نہیں کیا کرتا. میرا کام ہوتا ہے فقط دلیل، اس کی تشریح، اس کی توثیق، دیٹس آل. اور میں پھر عرض سلام کرتا ہوں. اب مزے کی بات تو یہ ہے سامعین کہ ہماری کیا بات حضرت عمر تو ماشاءاللہ خود اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے تھے. وہ کیسے؟ آئیں جی. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو یہ حدیث کی کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے جی. ان کے امام علی متقی بن حسام الدین الحنفی المتوفی 975 ہجری، ان کی کتاب کنز الاموال میرے پاس موجود ہے اس وقت. کنز الاموال میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 620 پر حدیث نمبر 35911 حضرت عمر خود فرما رہے ہیں. کیا جی؟ ان سے روایت ہے کہ اگر آسمان سے کوئی آواز لگائے کہ اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہو سوائے ایک شخص کے، مجھے خوف ہے کہیں وہ میں نہ ہوں. اگر کوئی یہ آواز لگائے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک شخص کے، مجھے امید ہوگی وہ شخص میں ہوں. ابھی تک ماشاءاللہ حضرت کے جہنم و جنت ہی کنفرم نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. واضح صریح عبارت آپ دیکھ رہے ہیں، جنت و جہنم کے درمیان میں اڑے ہوئے ہیں. سامعین تو یہ آپ دیکھ لیں، کبھی کہتے ہیں جی میں جنت میں جاؤں گا، کبھی سیدھے ہی اپنے آپ کو جہنم میں پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں. خیر اب اس سے آگے کی بات لے کے چلتے ہیں. جنت جہنم مشکوک ہے حضرت عمر کی ابھی بھی بقول خود، جو یہ کنز الاموال سے ہم نے دکھایا. یہ تو ایک بات ہو گئی. اس سے بڑھ کے بات حضرت عمر نے اپنے بارے میں کی ہے. وہ کیسے؟ یہ سامعین جلد نمبر 3 میرے پاس ہے. ان کے امام ذہبی، ان کی میزان الاعتدال، اور اس سے عقبہ کی گھاٹی کا بھی کچھ ذرا معاملہ نظر آئے گا. صفحہ نمبر 161 میں ترجمہ 3034 میں زید بن وہب کے چیپٹر میں ذہبی نے پہلے تو لکھا جلیل القدر تابعی سکہ تابعین میں سے اس سے استدلال کرنے پر اتفاق پایا جاتا ہے. اور اسی کے مد میں حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا، یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، اے حذیفہ اللہ کی قسم میں منافقوں میں سے ایک ہوں. سبحان اللہ. سامعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. حضرت آپ کیا ہمیں حضرت عمر سے پیار کرواتے پھریں گے؟ وہ تو بابا جی خود اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے تھے. کبھی کہہ رہے میری جنت مشکوک ہے، کبھی کہتے ہیں میں منافقوں میں سے ہوں. اور راوی بھی وہ زید بن وہب جس پر اتفاق پر بقول حافظ ذہبی، جس سے استدلال پر اتفاق ہے بی کے پارٹ. اور کیا پیچھے رہ گیا بھائی؟ کیا رہ گیا پیچھے؟ اور کس چیز کی وضاحت چاہتے ہو ہمارے سے؟ اب یہ میں کوئی شیعہ کتابیں تو دکھا نہیں رہا. چلیں بہرحال یہ فیصلہ میں اہل سنت عوام پر چھوڑتا ہوں. انجینئر مرزا کے وہ چیلے چپاٹے جو اس کو بہت بڑا کوئی مفکر اسلام مانتے تھے ان پر چھوڑتا ہوں. ان حضرت کے اپنے ادارے کے جو مؤسسین ہیں ان پر چھوڑتا ہوں کہ آگے جا کے بابا جی کا کس طرح سے رزمیہ فٹن آئے گا، کس طرح سے ان حضرت کے مکذوبات کو اب یہ جسٹیفائی کریں گے.